حد تو تب ہو جاتی ہے جب کوئی بھی گندے زبان والا ظالم پلید ہمارے جان سے بھی زیادہ عزیز ہمارے پروفٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کرتا ہے، پھر بھی گورنمنٹ سزا دینے کے بجائے اسے پروٹیکٹ کر رہی ہے، مسلمانوں کو تکلیف دے رہی ہے، مایوس کر رہی ہے۔ یہاں پہ 30 کروڑ مسلمانوں کی آبادی ہے، پھر بھی گورنمنٹ کو کوئی فرق نہیں پڑتا۔ جسے کٹنا نہیں آتا ناموس رسالت پر، بدن پر بوجھ ہے وہ سر اٹھا کر کیا کرنا۔ ہمارے دیش میں یہ ہو کیا رہا ہے؟ مجھے سمجھ نہیں آتا کہ دن بدن کوئی نہ کوئی گندے زبان والا ظالم پلید آتا ہے، کروڑوں مسلمانوں کے دلوں کو چھلی کرتا ہے، ہمارے جان سے بھی زیادہ عزیز، ایمان کی جان، دلوں کی دھڑکن، رحمت للعالمین کی شان میں گستاخی کرتا ہے، بکواس کرتا ہے، ایسی باتیں کرتا ہے جس سے ہندو مسلم کا وواد ہو، لڑائی ہو، دنگا ہو، فساد ہو۔ یہ سب کے سب ظالم ہیرو بننے کی کوشش کر رہا ہے، فیمس ہونے کی کوشش کر رہا ہے۔ اگر ہیرو بننا ہے تو ہیرو جیسا کام کرو، یہ کام تو گنڈوں والا کام ہے، دنگائیوں والا کام ہے۔ تمہارا مشن ہی یہی ہے کہ عام لوگوں کو آپس میں دھرم کے نام پہ لڑا کے، دنگا کرا کے، عام لوگوں کو بیوقوف بنا کے اپنے آپ کو ہیرو سمجھنا، اپنے آپ کو بڑا دھرم گرو سمجھنا۔ تو یاد رکھنا، اس مشن میں تم کبھی کامیاب نہیں ہو سکتے، کیونکہ لوگوں کو سمجھ میں آ گیا ہے کہ یہ کھیل کیا ہے، اور خاص طور سے مسلمانوں کو ٹارگٹ کیا جاتا ہے، مسلمانوں کو للکارا جاتا ہے، اسے ابھارنے کی کوشش کی جاتی ہے کہ کسی طرح سے کچھ ایسا وواد ہو جس سے مسلمانوں کو مصیبتوں کا سامنا کرنا پڑے۔ تو میں بتا دینا چاہتا ہوں کہ ہم ایسے پیارے نبی کی امت ہیں جنہوں نے ہمیں مصیبتوں سے لڑنا سکھایا ہے، صبر کرنا سکھایا ہے، آپس میں محبت کرنا سکھایا ہے۔ ہمیں گرو ہے کہ ہم پروفٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امت ہیں، ایمان والے ہیں، مسلمان ہیں۔ تم اپنی بکواس بند کرو، تم چاہے جتنا بھی دھرم کے نام پہ لڑانے کی کوشش کر لو، اسلام ایک پرامن مذہب ہے۔ اسلام کا مذاق اڑانا بند کرو، بہت آئے بہت گئے، آج تک کسی نے اسلام کا کچھ نہیں بگاڑ پایا۔ یہ لوگ منچ پہ کھڑے ہو کے گندے زبان والے پلید رام گری جیسے اور نرسنگھا نند جیسے اور بھی بہت سے بکواس کرنے والے لوگ، ان کو اسلام کے بارے میں کچھ بھی نہیں معلوم، حقیقت یہی ہے۔ جن کو بھی جاننا ہے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں، اسلام کے بارے میں، وہ جا کر ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں پڑھیں، اسلام کے بارے میں پڑھیں، تو پتہ چلے گا کون صحیح ہے اور کون غلط۔ میں گستاخ رسول سے کہنا چاہتا ہوں کہ ہوش میں آ جاؤ، بھڑکانا، لڑانا، دنگا کرانا بند کرو، دھرم یدھ بند کرو۔ اور میں آپ لوگوں سے کہنا چاہتا ہوں کہ ان سب کے پیچھے کیا چل رہا ہے وہ سب آپ سبھی جانتے ہیں، ان سب کے پیچھے کس کا ہاتھ ہے وہ بھی جانتے ہیں۔ اس لیے ہمیں کوشش یہ کرنا ہے کہ ہم سب مل کے ایک ساتھ ہو کے ایسے گندے زبان والے پلید دنگائیوں کے خلاف آواز اٹھائیں، اور ضرورت پڑے تو ہم اپنے پرامن طریقے سے احتجاج بھی کریں۔ کسی کو یہ ادھیکار نہیں ہے کہ وہ کسی کے دھرم کے بارے میں غلط بولے۔ یاد رکھنا، جب بات ہمارے نبی پہ آئے گی تو ہم خاموش نہیں بیٹھیں گے، چاہے ہمیں جان بھی کیوں نہ دینی پڑے، تیار ہیں۔ حد تو تب ہو جاتی ہے جب کوئی بھی گندے زبان والا ظالم پلید ہمارے جان سے بھی زیادہ عزیز ہمارے پروفٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کرتا ہے، پھر بھی گورنمنٹ سزا دینے کے بجائے اسے پروٹیکٹ کر رہی ہے، مسلمانوں کو تکلیف دے رہی ہے، مایوس کر رہی ہے۔ یہاں پہ 30 کروڑ مسلمانوں کی آبادی ہے، پھر بھی گورنمنٹ کو کوئی فرق نہیں پڑتا۔ یہ ادھیکار کسی کو نہیں ہے کہ وہ کسی کے دھرم کا مذاق اڑائے، لیکن اس ملک میں مسلمانوں کو ستایا جا رہا ہے، صبر کا امتحان لیا جا رہا ہے۔ یاد رکھنا، ہم اپنے سر کٹا سکتے ہیں لیکن نبی کی شان میں گستاخی کبھی برداشت نہیں کر سکتے۔ میری گورنمنٹ سے اپیل ہے کہ وہ ایکشن لے اور جلد سے جلد کارروائی کرے۔ خاص طور سے ماننی یوگی آدتیہ ناتھ جی سے کہنا چاہتا ہوں کہ وہ جلد سے جلد نرسنگھا نند کے خلاف ایکشن لے اور ان پہ کارروائی کرے، ان کو جلد سے جلد گرفتار کرے۔ اور مہاراشٹرا کے سی ایم ایکناتھ شندے جی سے بھی اپیل ہے کہ وہ بھی جلد سے جلد ایکشن لے اور رام گری جیسے گندے پلید بھڑکاؤ لوگوں کے خلاف ایکشن لے، ان کو گرفتار کرے۔
اب آخر میں قائدین لیڈران سے بھی گزارش ہے، اپیل ہے، امید ہے کہ اب تک تو آپ تک اس پلید کا ویڈیو گیا ہوگا، آپ بھی یہ گستاخی سن کر یقیناً مجھ سے زیادہ بے چین ہوئے ہوں گے۔ اب آپ ہی بتائیں کہ آزمائش سمجھیں یا للکارنا سمجھیں۔ اب ہمارے لیے اس وقت تک چین سے جینا حرام ہو جانا چاہیے جب تک کہ یہ سب مردود سخت سے سخت سزا میں گرفتار نہ ہو جائے۔ اب ہمارے لیے ناموس رسالت کی حفاظت کے لیے سر پہ کفن باندھ کر پرامن طریقے سے ہر مسلمان کو کوشش کرنے کے لیے تیار ہو جانا چاہیے۔ مجھے امید ہے آپ قائدین لیڈران سر جوڑ کر بیٹھیں گے اور حکومت کو الٹیمیٹم دیں گے کہ وہ جلد سے جلد ان پلیدوں کو گرفتار کرے، نہیں تو ہم دھرنا پردرشن کریں گے۔ اس میں ہونے والے نقصانات کے ذمہ دار آپ حکمران ہوں گے۔ اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کیا جائے۔ اللہ حافظ۔